السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا نقص علیک من انباء الرسل۔ سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات سے عبرت و موعظت حاصل کرنے کے لیے یہ لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، لہذا ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ ان کو بغور سماعت فرما کر خود پر اس کو چسپاں کر کے اپنی زندگی کو عملی زندگی بنانا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے مشہور نبیوں میں سے ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: ابراہیم خلیل اللہ بن آزر بن ناخور بن سروج بن رعو بن فالح بن عابر بن شالح بن ازفکشا بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل اور نینوا یعنی کوفہ اور اس کے قرب و جوار کا حاکم نمرود بن کنعان تھا۔ بنی آدم کی دنیاوی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کفر و شرک میں مبتلا شیطان کا پجاری، بڑا ہی سرکش، جابر و ظالم اور بہت ہی متکبر، غرور اور گھمنڈی حاکم تھا۔ اس حاکم کی حکومت میں اس کی پوری رعایا بھی کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹکتی رہی اور محکومیت میں آ گئی۔ اس طرح اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا حکومت کرنے والا کافر و مشرک، جابر و ظالم حاکم نمرود بن کنعان تھا۔ بابل اور اس کے اطراف کے رہنے والے باشندے سائنس و علم نجوم و رمل اور صنعت کاری میں بہت ہوشیار اور بہت ہی ماہر اور بہت ہی بارع تھے۔ عموماً یہ سارے کے سارے ستارہ پرست تھے۔ بعض لوگ یزدان اور اہرمن کی خلاقی کا بھی عقیدہ رکھتے تھے، جیسے آج کل عقیدہ کلون بیوی کی پیدائش سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اتنے عقل مند ہونے کے باوجود کتنے بڑے بیوقوف تھے کہ نمرود بن کنعان کو اپنا خدا مانتے تھے، اور نمرود بن کنعان اپنی سرکشی سے خود کو خدا منوا لینے میں کامیاب تھا۔ نمرود بن کنعان خود بھی دیوی دیوتاؤں اور ستاروں کی پرستش کرتا اور وہاں کی پوری رعایا بھی اسی طرح معبودان باطلہ کی پرستش میں مصروف تھی، اور اسی کو انسانیت کا دین یا دین الہی سمجھنے لگی تھی۔ نمرود بن کنعان کی حکومت کے نجومیوں نے نمرود کو خبردار کیا کہ عنقریب ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اہل بابل کی موجودہ حکومت کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ نمرود بن کنعان کو جیسے ہی اس بات کا پتہ چلا تو اس نے ایک عام حکم کا اعلان کیا کہ جو بھی نوزائید لڑکا پیدا ہو اس کو اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ ایسی فضا میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ کے والدین نے بادشاہ کے خوف سے ابراہیم علیہ السلام کو کسی غار یا تہ خانے میں چھپا دیا، اور اس مخفی مقام پر ان کے والدین آیا جایا کرتے تھے۔ ایام طفلی تو خوف کے عالم میں گزر گئے۔ جب رشد و بلوغت کا زمانہ آیا تو آپ کو باپ آزر نے اپنے باپ دادا کی دین کی تعلیم دینی چاہیے، جسے ابراہیم علیہ السلام نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر شروع ہوئی تکرار باپ بیٹے میں۔ بت پرستی سے انکار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی ادب سے اپنے باپ سے کہا کہ تم اور تمہاری پوری قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اتنے عقل مند ہوتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام، سورہ مریم، سورۃ الشعراء، سورۃ الصافات، سورہ انبیاء، سورہ بقرہ، سورہ ذاریات، سورہ حج، سورہ ابراہیم، سورہ ہود اور سورہ اعراف اور سورہ حجر وغیرہ میں۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو دین اسلام کی دعوت دی اور ان کو توحید پیش کیا، لیکن باپ آزر نے قبول نہیں کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکایا کہ پتھروں سے مار مار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا اگر تم نے باپ دادا کے دین کو یعنی بت پرستی، کفر و شرک کو چھوڑنے کی کوشش کی۔ ایک طرف باپ آزر ابراہیم علیہ السلام پر بت پرستی اور ستارہ پرستی قبول کرنے کی سختی سے کوشش کرتے رہے، دوسری جانب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن باپ آزر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے علی الاعلان پوری قوم کو توحید کی دعوت دینی شروع کی۔ قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس قوم کے ہر سوال کا جواب دیتے، لیکن قوم توحید کی دعوت کے جواب میں کوئی معقول دلیل پیش نہیں کر پائی، جواب میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت توحید جاری رکھی۔ ہوتا بھی ہے کہ جب کوئی حق پر ہوتا ہے تو حق سے ناحق جب ہارنے لگتا ہے اور باطل کا جب منہ توڑ جواب اس کو مل جاتا ہے تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا معاملہ سامنے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے لوگ شروع کر دیا کرتے ہیں، حالانکہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا دوسرا عملی قدم اس کافر و مشرک قوم کا مذہبی میلہ پیش آ گیا۔ اس میں پوری کی پوری قوم، بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں جاتے اور وہاں بے حیائی و شراب و کباب میں مصروف ہو جاتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی حکمت عملی تیار کی اور میلے میں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے بعد آزر اور دیگر لوگوں نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو میلے میں شرکت کے لیے اصرار کیا، لیکن آپ نے اس میلے میں شرکت نہیں کی۔ جیسے ہی پوری قوم میلے کی برائیوں میں مصروف ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کندھے پر کلہاڑی رکھی اور بت خانے میں جا کر سبھی بتوں کو توڑ دیا، لیکن سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اسی بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ جب کافر و مشرک قوم کے میلے سے واپس بت خانہ پہنچی تو دیکھا کہ بت خانے کے سبھی بت ٹوٹے پڑے ہیں، سوائے بتوں کے سردار کے، اور اس کے کاندھے پر کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ نمرود بن کنعان اور پوری کافر و مشرک قوم نے غصے سے بے تاب پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ سب کس نے کیا ہے، تو پتہ چلا کہ آزر کے لڑکے ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ سب تم نے کیا کیا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ انہی سے پوچھ لو، یعنی جو بتوں کا سردار تھا۔ یہ بات سن کر سبھی لاجواب ہو گئے کہ بت تو بول نہیں سکتے اور ان کے پاس ندامت اور شرمندگی کے علاوہ کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس موقع پر پوری قوم کو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، مگر کسی نے قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس ابراہیم علیہ السلام کی عداوت اور دشمنی کا نعرہ بلند کیا اور نمرود سے مانگ کی کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ لہذا اس متکبر قوم و بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے اور سارا قصہ ہی تمام ہو جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس پاک سرزمین پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرنے والا نہیں تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جانے لگی۔ پوری کی پوری قوم میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیجا دشمنی اور حد درجہ نفرت تھی۔ نمرود کے فیصلے کے مطابق ایک جگہ کسی گاؤں سے باہر لکڑیوں کا انبار کرنا شروع کر دیا۔ ہر مشرک و کافر کی یہ تمنا تھی کہ اس کام میں وہ حصہ لے، یہاں تک کہ جو موت کے بہت قریب بوڑھے اور کمزور لوگ تھے وہ وصیت کرتے کہ میرے حصے کی بھی لکڑی اس انبار میں پہنچا دو جس میں ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلایا جائے گا۔ وہ بدبخت قوم اس کو نیک کام تصور کرتی تھی۔ جو بیمار لوگ تھے وہ نظر مانتے کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو بھی اس کام میں حصہ لیں گے۔ غرض یہ کہ لکڑی کا پہاڑ نما ڈھیر لگ گیا اور اس کو جلا دیا گیا۔
7 روز تک لکڑیاں جلتی رہیں، دہتی رہیں۔ اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو گوفن میں بٹھا کر دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے معبود حقیقی میری مدد فرما، صرف تو ہی میرا رب ہے اور میں تیری اس پاک سرزمین پر تنہا ہوں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، دعا قبول ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ دہتی ہوئی آگ گلزار کی مانند ہو گئی، اور سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اس بے مثل آزمائش نے پوری قوم کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی سچے، اور آپس میں ایک دوسرے سے اس کے متعلق چینی گوئیاں کرنے لگے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ متکبر بادشاہ نمرود بن کنعان سے ہوا۔ نمرود بن کنعان اور اس کی پوری قوم عجیب و غریب پس پیش میں پڑ گئی اور سبھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ دہتی ہوئی آگ کچھ نہ بگاڑ سکی۔ نمرود کو اپنی قوم کے بارے میں پتا چلا کہ قوم غور و خوض کرنے میں مصروف ہے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو مناظرے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ وقت اور جگہ کی تعیین کا اعلان ہوا اور پوری کی پوری قوم اس دن کا بڑی بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا۔ پوری قوم اور نمرود بن کنعان، اس کے مذہبی پیشوا، رہنما اور نجومی ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ نمرود بن کنعان نے سوال کیا کہ میں تم سب کا خدا ہوں، معبود ہوں؟ ابراہیم نے جواب دیا ہرگز نہیں، تو بھی عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے۔ معبود حقیقی اللہ رب العالمین ہے، جس کے قبض قدرت میں پوری کائنات کی ہر چیز ہے، اس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ نمرود نے جواب میں ایک آدمی کو بلایا اور اس کا سر قلم کر دیا، اور سزائے موت کا مجرم جو اس کی قید میں تھا اس کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ موت و حیات تو ہمارے بھی ہاتھ میں ہے۔ اس طرح بہت سے سوال و جواب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہمارا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا اور ڈبوتا ہے۔ اگر تو بھی اپنے آپ کو خدا اور معبود سمجھتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ اس بات کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اس موقع پر اس کی قوم میں شک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی سچے اور صادق ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ دوسرا امتحان اور دوسری کامیابی تھی۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر وہابی توحید کی دعوت پیش کی۔ اس وقت موجود تمام لوگوں نے ان کی باتیں بہت غور سے سنی، لیکن پھر بھی کوئی ایمان نہ لایا۔ نمرود اپنی شکست محسوس کرنے لگا اور ابراہیم علیہ السلام سے نپٹنے کے لیے دیگر تدابیر پر غور و خوض کرنے لگا۔ ایک روایت کے مطابق نمرود کو یقین ہو گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس وعدہ اللہ شریک کے نیک بندے اور نبی ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام سے نہیں نپٹ سکتا۔ ہر طرح غور و خوض کرنے کے بعد ظالم و سرکش بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تیسرے بڑے امتحان میں ڈال دیا اور اعلان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس ملک میں نہیں رہ سکتے، ان کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو جب یہ خبر ملی تو ان کے دل غمزدہ اور اولاد کی محبت سے تڑپنے لگے۔ پھر باپ آذر نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا کہ اگر تم ہمارا دین مان لو تو میں بادشاہ سے کہہ کر اس اعلان کو بدلوا سکتا ہوں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی ادب سے باپ کو جواب میں پھر دعوت توحید پیش کی، لیکن باپ آذر نہیں مانے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے باپ، میں یہاں سے ہجرت کے لیے تیار ہوں، لیکن جب تک آپ دنیا میں زندہ رہیں گے میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام جو ایمان لا چکی تھی ان کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ پوری دنیا میں ان کا ہمدرد کوئی نہ تھا سوائے سارہ علیہ السلام کے۔ ایسے المناک اور درد بھرے وقت میں اس شہر سے باہر نکلے کہ جب نہ کوئی منزل تھی اور نہ کوئی ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ پر پورا یقین تھا کہ ان کی حفاظت کے لیے وہ کافی ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام تیسرے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ پوری کی پوری سرکش کافر و مشرک قوم دیکھتی ہی رہ گئی اور آپ نے توحید کی دعوت کی خاطر اپنے والدین اور وطن کو بھی خیر باد کہہ دیا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی ہجرت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہجرت کے غرض سے جب اپنے وطن سے باہر نکلے تو وہاں کی بے آب و گیاہ سرزمین کو عبور کرتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ غالباً دونوں پیدل ہی تھے۔ کسی معتبر روایت سے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی سواری بھی تھی۔ ابھی آپ لوگوں کا سفر جاری ہی تھا کہ ایک دوسرے کافر و مشرک بادشاہ کی حکومت میں داخل ہوئے، جس کا نام نہیں معلوم ہو سکا۔ اس بادشاہ کے اہلکاروں نے ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور ظالم بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ اس ظالم بادشاہ کی سب سے بیہودہ حرکت یہ تھی کہ اگر کسی کی بیوی خوبصورت ہوتی اور وہ مسافر ہوتا تو اس خوبصورت بیوی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے شوہر کا قتل کر دیتا تھا اور اس عورت کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی۔ جب ظالم بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا اختی، یعنی وہ ہماری بہن ہے۔ کچھ لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا۔ ہرگز نہیں، حقیقت بنی آدم سبھی ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں۔ ظالم بادشاہ نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کی پاکواز مومنہ بیوی کو دربار میں بلوا لیا۔ ان سے بھی اس بات کی تصدیق کی تو جواب میں سارہ علیہ السلام نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بھائی بتایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کے سارے واقعے کو بیان کر دیا تھا۔ باوجود اس کے کہ ظالم بادشاہ اپنے اصول کو بھول گیا، یعنی اس کا اصول تھا کہ اگر کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کا بھائی یا اس کا باپ ہوتا تو اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس نے سارہ علیہ السلام پر بری نیت سے ہاتھ بڑھایا، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا رعب ڈالا کہ اس کی مرگی آنے جیسی حالت ہو گئی۔ ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اسے معاف کر دیں۔ اب وہ ان کو کچھ نہیں کہے گا، آزاد کر دے گا۔ سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہو جانے کے بعد پھر ظالم بادشاہ نے وہی حرکت کی اور پھر اس پر وہی رعب نازل ہوا۔ پھر بادشاہ نے سارہ علیہ السلام سے التجا کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ فوراً ظالم بادشاہ نے دربان کو بلایا اور ان کو آزاد کر دیا۔ ساتھ میں حاجرہ علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حاجرہ علیہ السلام کون تھی؟ مختلف اقوال ہیں، مثلاً وہ اس ظالم بادشاہ کی بیٹی یا لونڈی تھی، واللہ اعلم۔ بہرحال سارہ علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام کو اپنے ہمراہ اپنے ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہیں پر ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ علیہ السلام کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ اس وقت پوری روئے زمین پر یہی تو 3 لوگ ایمان والے تھے۔ ان تمام تر دشواریوں کے بعد آپ ملک شام پہنچ گئے اور وہاں بھی جو کچھ لوگ تھے ان کو توحید کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قلبی اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ لوگ قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر یہ بات نوٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ نے 4 پرندے لے لو، ان سب کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں تم پکارو، تمہارے پاس وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ جان رکھو اللہ غالب حکمتوں والا ہے۔ فرمایا اللہ نے 4 پرندے لے لو، ان سب کو ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں تم پکارو، تمہارے پاس وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ جان رکھو اللہ غالب حکمتوں والا ہے۔ اس طرح 4 پرندے زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو بے اطمینانی ابراہیم علیہ السلام کے قلب کی بے اطمینانی جاتی رہی۔ اس معجزے نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا عبادت گزار بنا دیا۔ آپ کی طاقت و قوت اور حوصلے میں بے انتہا اضافہ ہو گیا۔
صالح اولاد پیدا ہونے کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری۔ ملک شام میں اپنی دونوں مومنہ بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ ایک لمبی مدت گزارنے کے بعد تقریباً بڑھاپے کے ایام کو پہنچ چکے تھے اور دعا کرتے رہے کہ میرے رب ہمیں صالح اولاد عطا فرما دے۔ آپ کی دونوں بیویوں سے کوئی اولاد نہ تھی۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو صالح اولاد ہونے کی خوشخبری دی۔ آپ اور آپ کی دونوں بیویاں بہت خوش ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر اولاد صالح عطا فرمائی۔ پہلے حاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دونوں کی پیدائش کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ تھا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی معتبر روایت نہیں مل سکی۔ تفصیل کے لیے قرآن کریم کی سورہ صافات اور سورہ زاریات وغیرہ کو پڑھ کر دیکھیے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا عالم کیا تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام کی مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ اگر ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ ہوتا تو ان کو وہ کھانا اتنا ذائقہ دار نہیں معلوم ہوتا تھا جتنا کہ دسترخوان پر مہمان کے ساتھ کھانا تناول فرمانے سے ہوتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی مہمان نواز تھے۔ اس دنیا فانی میں ان سے بڑھ کر کوئی بھی مہمان نواز نہیں تھا، نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مہمان نوازی سے خوش ہوا اور قیامت تک کی یادگار کے لیے قرآن کریم میں آپ کے مہمان نواز ہونے کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ سورۃ الزاریات کے علاوہ سورہ ہود، سورہ حجر اور سورہ حجر میں بھی مختلف لفظوں کے ساتھ آیا ہے۔ جن فرشتوں نے صالح اولاد کی خوشخبری دی تھی وہ فرشتے بھی آپ کے گھر کے مہمان کی شکل میں موجود تھے، لیکن دسترخوان سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، صرف اولاد کی خوشخبری دے کر قوم لوط کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ سورہ زاریات کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو تشفی بخش باتیں مل جائیں گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا سلسلہ بدستور قائم رہا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں باتیں رکھیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت یہ کب ہوئی، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ مزید معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ درجہ بدرجہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں معلومات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عبرت انگیز واقعات سے اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔